ملیے عوامی تحریک کے دبنگ رہنما اور منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور سے۔ آج ان کا گھر، دفتر اور لائف اسٹائل دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین۔ آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری خرم نواز گنڈا پور کے گھر۔ ان کا گھر دیکھتے ہیں، ان کا لائف سٹائل، اور اس کے بعد ہم منہاج القرآن میں بھی جائیں گے اور وہاں پر کس طرح سے یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے دانش بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ آئیے بسم اللہ۔ جی تھینک یو۔ ماشاءاللہ آپ کے گھر آتے ہی استقبال بڑے اینٹیکس کر رہے ہیں۔ کیا ان چیزوں کا آرٹ کا بھی شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی، یہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پلیٹس ہیں زیادہ تر، کچھ آیات قرآنی ہیں، یہ بنوایا ہے آیت الکرسی ہے۔ اچھا، بڑا خوبصورت دلکش لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ڈیزائن ہمارا یونیک ہے، منہاج القرآن کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح بس شوق ہے، چیزیں اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ وہ کارپٹ بھی بڑا پرانا کارپٹ ہے، فارسی میں جی، تو کچھ شعر و شاعری بھی ہے، وہ بھی ایک شغف ہے۔ یہ پرشین کیٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں، بڑی پیاری سی ہے۔ میرے خیال سے پیٹس کا بھی شوق ہے۔ ہاں جی، یہ بھی میری بیٹیوں کے اچھا وہ ہیں رکھے ہوئے، پھر بیٹی کی شادی ہو گئی تو یہ ہمارے ورثے میں آ گیا۔ خرم صاحب کیپٹن رہے فوج میں، 47 PMA کورس میں سارڈ آف آنر حاصل کیا جی، MA پولیٹیکل سائنس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ اتنے پڑھے لکھے، بلکہ ینگسٹ انسٹرکٹر رہے فوج میں۔ ہاں جی، اتنے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل شخص، اور پھر اچانک سے سیاست میں کیسے آ گیا؟ ویسے سیاست بھی پڑھے لکھوں کا ہی شعبہ ہے۔ سیاست کا سفر تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ میں فوج چھوڑ کے اپنی پڑھائی کا آغاز پھر سے کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آرمی میں انڈکشن جو ہوتی ہے وہ FSC کے لیول پہ ہوتی ہے۔ BA ہم نے آرمی میں نہیں کیا تھا، سو جب میں باہر نکلا میں BA کیا، 4th پوزیشن تھی میری یونیورسٹی میں۔ پھر ماسٹرز کیا میں نے، پھر لاء کیا۔ تو وہ ایک سمجھے مجھے شاید غیر دانستہ طور پہ ایک بیک گراؤنڈ بن رہا تھا پالیٹکس کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے 1989 میں، ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ تب سے ہمارے مراسم تھے، اور میں تو باہر رہتا تھا۔ تو سیاست میں تو اس طرح آ گئے کہ جب 2012 میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا، میں کینیڈا میں ہی رہتا تھا، کینیڈا میں، کہ چلیں یہ ایک نیا سفر ہے۔ وہاں بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی کینیڈا میں؟ ہاں جی۔ تو 2011 میں واپس پاکستان آ گیا تھا، اور تب سے پھر یہ سفر شروع ہوا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ اور یہ پیور سیاست نہیں ہے، کچھ دینی کام ہے، کچھ سیاسی کام ہے، کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہے، سوشل ورک بھی، سوشل ورک ہے بہت سارا، اس میں تعلیمی کام بہت سارا ہے، دینی تعلیمی کام بہت سارا ہے۔ جو عوامی تحریک کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے، جی، یہ دراصل سیاسی وابستگی ہے یا مذہبی وابستگی ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، میں دونوں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ پاکستان عوامی تحریک تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور تحریک منہاج القرآن جو ہے وہ ایک ریلیجس موومنٹ ہے، ناظم اعلیٰ بھی ہیں جس کے، جی، اسی لیے اس کا نام ہی تحریک منہاج القرآن ہے۔ ہم دینی عبادات کی بات کرتے ہیں جو معاشرے کی تقسیم ہے۔ آج ایک آدمی کو عدالت میں 2 دن کی تاریخ مل جاتی ہے، ایک آدمی کو 4 مہینے کی تاریخ ملتی ہے، تو یہ نظام کون ٹھیک کرے گا؟ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا قصہ آج 9 سال ہو گئے، اس بات کو جون میں 9 سال پورے ہو جائیں گے۔ کوئی انصاف دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا۔ PTI نے وعدے تو کیے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ حل کریں گے، وہ بھی نہیں کر پائے، کیا وجہ؟ دیکھیں، شاید اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ PTI نے جہاں وعدے کیے تھے شاید ان کو خود علم نہیں تھا کہ پروسیسز کیا ہیں۔ جو کیسز کورٹس میں ہیں ان کا تو PTI ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ رانا ثناءاللہ بھی تو حلف اٹھانے کے لیے تیار تھے کہ ماڈل ٹاؤنس آنے میں ہم انوالو نہیں تھے۔ دیکھیں، جھوٹے حلف اٹھانا اور
ہمیں جیسے پتہ ہے، دیکھیں مجھے تو بلا کے خود شہباز شریف صاحب نے تھریٹن کیا تھا، تو مجھے تو پتہ ہے کہ پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے. یہ ویسے واقعی سچ تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ حلف اٹھاؤں گا کہ اس میں ایسا کوئی نہیں تھا، ہم انوالو نہیں، یہ تو انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ میں اور شہباز شریف صاحب دونوں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ خانہ کعبہ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب اتنے ہی آنیسٹ تھے تو وہ پولیس افسر جو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتھر مت ماریں، گولیاں ماریں، تو وہ تو ہمارے فوٹوگرافی نہیں ہے، وہ تو کمرشل چینلز کی فوٹوگرافی ہے. وہ کیوں نہیں ان پولیس افسروں کو ہٹایا جاتا، بلکہ ان پولیس افسروں کو تو سب کو نوازا گیا. آج بھی جو مین کلپریٹس تھے ماڈل ٹاؤن کے، وہ سارے بہتر پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آج بھی شغف رکھتے ہیں شعر و شاعری کا؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ شعر و شاعری کا یہ ایڈوانٹیج ہے، اب تو خیر لوگوں میں وہ کم رہ گیا. وہ بہت ساری لمبی بات آپ چند الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. ابتدائی تعلیم جس طرح سے آپ نے ایبٹ آباد میں گزاری، پی ایم اے میں بھی رہے جی، اور سارٹ آف آنر جس طرح تذکرہ کیا، ینگسٹ انسٹرکٹر بھی تھے، وہ مومنٹس کیسے تھے؟ کیونکہ یہ بڑی ایک آنر ہے اور یہ لائف ٹائم اچیومنٹس ہوتی ہیں. 2-3 چیزیں شاید اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے. جب ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور مجھے سارٹ آف آنر مل رہی تھی تو آبویسلی آئی واز لیڈنگ دا پریڈ. اس دن میرا روزہ تھا اور مجھے کہا گیا کہ آج کا روزہ آپ نہ رکھیں، کیونکہ روزہ کمانڈز بھی دینی ہوتی ہیں، پریڈ لیڈ کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں نے تب بھی روزہ رکھا اور پریڈ بھی خیر و خوبی سے گزر گئی. اسی طرح جب میں گیا انسٹرکٹر تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے عمر میں بڑے تھے. ہم 20 لوگ گئے تھے، 20 میں سے 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. آئی واز ون آف دوز 5 اور ایج وائز آئی واز پرابیبلی دا ینگسٹ انسٹرکٹر ان دا پاکستان ملٹری اکیڈمی. تو وہ ظاہر اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ جس وقت آئیں ایک ایسے ادارے میں جو پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی کا، اور وہاں آپ ایز این انسٹرکٹر کام کریں، تو آنر بھی ہے. لیکن مور سو جب آپ سب اپنے برابر کے انسٹرکٹر سے عمر میں بھی چھوٹے ہوں، تجربے میں بھی کم ہوں، اور اس کے باوجود آپ ان کے کولیگ ہوں، تو اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ. ایبٹ آباد ارلی ایجوکیشن، اس میں شعر و شاعری کے مقابلوں میں کافی حصہ بھی لیا کرتے تھے. میں انگلش ڈبیٹنگ سوسائٹی کا بھی چیئرمین تھا، پریزیڈنٹ تھا انگلش ڈبیٹنگ سوسائٹی کا، اور بزم ادب کا بھی. آپ کے تو اساتذہ میں کافی انگریز تھے. جی، ہمارے اساتذہ میں ہیو کیچ پول ہوتے تھے، بہت مشہور استاد تھے. وہ پرنسپل رہے. اپنی گاڑی جنہوں نے ڈرائیور کو دے دی. جی، انہوں نے جب وہ فوت ہوئے، میں آپ کو یہی اگزامپلس دیتا ہوں کہ جو لوگ ٹریڈیشنز چھوڑ گئے نا، ہم ان کا پڑھاتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں. جب ہیو کیچ پول فوت ہوئے، انہوں نے گھر کے سارے برتن اپنے کوک کو دے دیے. جتنا بینک میں پیسہ تھا وہ سارا پبلک اسکول کو دے دیا، اور گاڑی اپنے ڈرائیور کو دے دی. تو یہ وہ جذبہ تھا قربانی کا جو اصل میں کردار ہوتا ہے. ہمارے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اے آر کارنیلیس، ان کا آپ ایگزامپل دیکھ لیں. ہوٹل کے ایک کمرے میں رہتے تھے اپنی فوتگی تک. اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل گل حسن، وہ پنڈی کلب میں ایک کمرے میں رہتے تھے، اور کفن دفن کے لیے انہوں نے پیسے علیحدہ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور اپنا سارا مال متا وہ اپنی یونٹ پروونس ہارس کو دے گئے. تو مثالیں ہماری صرف وہی تھے کفن دفن کے جی، تو مثالیں ہماری اپنی سوسائٹی میں موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان مثالوں کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان مثالوں کو اپنی جو بچپن میں اس وقت لوگ گزر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے تیار ہیں؟ علامہ صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. This is a classical story of the Muslims of today. وہ مسلمان عرب میں ہوں، وہ مسلمان عجم میں ہوں، وہ مسلمان ہم ہوں یا کوئی اور ہو. شعر و شاعری کس قسم کی پسند تھی؟ عشق مجازی، عشق حقیقی، رومانوی بھی کیا کرتے تھے؟ میں نے ہر قسم کی شعر و شاعری جو ہے پسند بھی کی. غالب ہے، حالی ہے، الطاف حسین حالی ہے. علامہ صاحب کی شاعری سے شروع میں ہی سے زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ بیسیکلی انقلابی بھی ہے اور انسان کے کیریکٹر.
دا ڈیولپمنٹ آف دا کیریکٹر آف ہیومن بینگس. میری اپنی یہ ایمان ہے, میں یقین سے آگے چل کے ایمان ہے کہ جہاں قوموں کا کردار ٹھیک ہو جائے وہ قومیں ترقی بھی کرتی ہیں. آپ اور اس سے قطع نظر کہ وہ کافر ہیں, اس سے قطع نظر کہ وہ خدا میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جو یونیورسل پرنسپلز آف ٹروتھ ہیں اگر وہ کسی قوم میں ہیں, وقت کی پابندی کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, امانت ہے, دیانت ہے, اور ان لوگوں میں وعدہ خلافی نہیں ہے, وہ قومیں لامحالہ ترقی. تو خود بھی کبھی شعر و شاعری کرتے ہیں یا صرف پڑھنے کی حد تک؟ میں نے پڑھنے کی حد تک اور اس کی دیکھنے کی حد تک, ابھی بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں شاعری, کیونکہ ایکسپریسو زیادہ ہوتی ہے. ایک جملے میں بہت ساری چیزیں کہہ دی جاتی ہیں. ایک شعر کئی دفعہ ایک شعر ہی ایک پوری سچویشن کو ڈسکرائب کر سکتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ویسے تو آپ کا آبائی علاقہ ہے, گنڈا پور فیملی, ایک اور گنڈا پور بڑے مشہور ہے علی امین گنڈا پور, جی ان کی پوری فیملی, علی امین, عمر امین, سارے جی, ان سے بھی بے خاص رشتہ داری بھی ہے آپ کی؟ ہاں جی, رشتہ داری بھی ہے اور دوستی بھی ہے ایک حد تک. عمر ہمارے ساتھ آرمی میں بھی تھا, اور فیصل اس کا بھائی ہے, علی ہے. اسی طرح جو دوسری گنڈا پور فیملی ہے, چیف منسٹر عنایت اللہ خان تھے, وہ بھی عزیز تھے. ان کا بیٹا اسرار بھی لاء منسٹر رہا. الگ الگ پارٹی میں کیوں ہے عمر امین, علی امین گنڈا پور اور آپ لوگ؟ دیکھیں, میرا اپنے فلسفہ حیات ہے, اور فلسفہ حیات صرف ڈاکٹر صاحب سے ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب تک عمارت کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی, آئین پاکستان جو 1973 میں بنایا گیا, بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے, آئی ایم ٹاکنگ فرام پرسنل نالج, کہ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پاپولر نہیں رہیں گے, اس لیے انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت بنایا, کیونکہ پارلیمانی نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے, یہ ایم این اے ادھر جاتے ہیں, وہ ایم این اے ادھر جاتے ہیں. 22 ایم این ایز نے, تاریخ میں کسی پارلیمان میں یہ نہیں ہوا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے ووٹ کرے, ووٹ آف کانفیڈنس. آئین اس میں بڑا کلیئر ہے, 2 صورتوں میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے. منی بل میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف نہیں کر سکتے, اور ووٹ آف کانفیڈنس میں. یہ جو 22 پی ٹی آئی ممبرز نے ووٹ کیا ہے, جب آپ لوٹوں کے اوپر حکومت بنائیں گے تو وہ لوٹوں نے پھر اپنا کردار تو دکھانا ہوتا ہے, مجبوراً اپنا کردار. وہ کیا ہے, چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ مثالیں ایسے نہیں بنی ہوئی. جو بنیادی کردار انسان کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساری زندگی تادم مرگ اس کے ساتھ چلتا ہے. ہماری سیاست میں پڑھے لکھے لوگوں کا کتنا کردار ہے اور ضروری کتنا ہے؟ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ باہر بھی رہے, سینٹ میں بھی آپ کچھ عرصہ رہے ہیں, اور بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہو گئے, سارٹ آف آنر. تو کتنا ضروری ہے سیاست میں, اور کیا ارد گرد کے جو سیاستدان ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اتنے؟ دیکھیں, پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے, 2 قسم کی تعلیم ہے. ایک تعلیم ہے جو آپ جاتے ہیں اور ڈگری لے آتے ہیں. امریکہ میں, یورپ میں بے شمار ایسے کالج ہیں جہاں نالائق ترین سٹوڈنٹس کو بھی ایڈمیشن مل جاتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس فیس دینے کے پیسے ہوتے ہیں. اچھا, ٹاپ یونیورسٹیز پاکستانی بھی کوئی ایسے ہیں جو فیس؟ بے شمار ہیں ایسے, بے شمار ہیں. ان نون نیمز کی یونیورسٹیز ہیں جن یونیورسٹیوں میں ان ملک میں کوئی نہیں جانتا. بلاول بھٹو بھی باہر سے بھی پڑھے جی, اور بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں. ان کو کتنا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, یا مریم صاحبہ یا بلاول صاحب میں سے کون زیادہ انٹلیکچوئل؟ آپ کو بڑا آسان اس کا پیمانہ دے دیتا ہوں, بجائے اس کے کہ میں کسی کا خود کا چاچا ٹھاکو لوں. پیمانہ بڑا آسان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جونیئر کلاسز میں کیا کارکردگی کی. یونیورسٹیز کی ایڈمیشنز انگلینڈ میں بھی میں رہا ہوں کچھ عرصہ, امریکہ میں ایک لمبا عرصہ رہا ہوں, کینیڈا میں بھی رہا ہوں. وہاں بڑا عجیب جیسا سسٹم ہے. سپورٹس پہ اسپیشلائز سیٹیں ہیں, مائنورٹیز کے لیے اسپیشلائز سیٹیں ہیں, پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز کے لیے اسپیشل سیٹیں ہیں, جن پہ آپ میرٹ سے ہٹ کے داخلے مل جاتے ہیں. ریزرو سیٹ جس طرح سے ہوتی ہے, جیسی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, اسی طرح مختلف طریقے ہیں. سپورٹس پہ لوگوں کو انٹری مل جاتی ہے جن کا کوئی میرٹ نہیں ہوتا, اور دیگر چیزیں ہیں. ہمارے سیاستدانوں میں سے کچھ ہیں ایسے؟ بہت سارے ہیں. اچھا, میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ریکارڈ دیکھنا ہے
जस्टिस क्लैरेंस टॉमस थे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। इनका जब इंटरव्यू हो रहा था, कांग्रेशनल पैनल ने कहा कि 8वीं जमात में आपका एक इंसिडेंट हुआ था, उस बारे में आप हमें बताएंगे? तो एक सेनेटर ने कहा कि ये रेलेवेंट तो नहीं है, दूसरे ने कहा क्यों नहीं रेलेवेंट? किरदार हमेशा रेलेवेंट रहता है। He was thrown out of school, we want to know why and why was he accepted back? बात ये होती है O levels के records, A levels के records, FSC के records, they tell you the real worth of somebody. नहीं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना जो बचपन में इतने वेल अवेयर्ड नहीं होते, बाद में अच्छे ग्रेड ले लेते हैं। हमारा जो सिस्टम ऑफ एडमिशंस है मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने का, ये तो मेरिट पे है, अनलेस कि आप रिजर्व सीट पे जाएं। अच्छा, और आपने खुरम साहब बड़े अच्छे ग्रेड लिए, मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है, सिर्फ एक ऐसा मौका जिसमें आपकी जो पोजीशन कम आई थी, वैसे गोल्ड मेडलिस्ट में, और तब भी आपकी गालिबन टांग टूटी थी किसी वजह से। एफएससी में आई टुक माय एग्जाम, बट उसके साथ आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि विद द ब्रोकन लेग मैंने आर्मी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, कैसे, एंड येट आई वाज सिलेक्टेड। तो मतलब है कि दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पढ़ मैं नहीं सका था, और इस वजह से दैट वाज द ओनली टाइम आई डिडंट डू वेल इन माय एग्जाम्स। मैट्रिक में मेरी पोजीशन थी, बीए में पोजीशन थी, मास्टर्स में गोल्ड मेडल था, एफएससी में मेरे इतने अच्छे मार्क्स। मुशर्रफ साहब से काफी खासी दोस्ती थी, कैसा ताल्लुक रहा? मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब जो थे, उनको अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था। पर्सनली आई थिंक ही वाज अ गुड मैन, लेकिन उनके गिर्द जो हवारियून थे, जो कि सबके गिर्द हो जाते हैं, मुशर्रफ साहब हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म दिस कंट्री। अगर वो चाहते, जजेस की सिलेक्शन का सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स की सिलेक्शन का सिस्टम, निज़ाम अदल को ओवरहॉल करना, जुडिशल रिफॉर्म्स की मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अगर जुडिशरी एक केस को 10 साल में नहीं डिसाइड कर सकती, तो जुडिशरी को हाथ खड़े कर देना चाहिए कि हमारे दस्तरस से बाहर है, बजाय इसके कि जनरेशन्स गुजर जाएं। मेरा घर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, और अगर 45 साल बाद मुझे वापस कब्ज़ा मेरी औलाद को मिल जाता है, तो क्या ये जस्टिस कहलाएगी? वो तो अंग्रेजी में कहावत भी है ना, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए आपके अदालतों के अंदर कत्ल होते हैं। वो औरत थी ना जिसने 2 लड़कों को कत्ल किया था, उसने कहा ये मेरी औलाद के कातिल हैं और ये मुझ पे हंसते हैं, तो मैंने मार दिया। ना मैं कहीं भाग रही हूं, मैंने अपना खून ठंडा कर लिया इनको मार के। ये जो रीजन है, असल में तो अदालतें कायम ही इसलिए हुई थी कि लोगों के दरमियान इंसाफ किया जाए। तो अगर लोगों ने अपना इंसाफ खुद लेना है, बदले अपने खुद लेने हैं, तो अदालतों का फायदा क्या है? खुश लिबास तो आप हैं ही, हमेशा से हमने देखा है आपको। खुश खुराक भी हैं? नहीं, हम बहुत सादा खुराक खाते हैं। और मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है उम्र भी हमारी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे अकाबरीन थे और बड़े थे, उनकी बड़ी सादा खुराकें होती थी। ना इतने अस्पताल थे, ना इतने डॉक्टर थे। अल्लाह का शुक्र है अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सादा खुराक, अगर आप मुनासिब एक्सरसाइज करें, सादा खुराक खाएं, सिंपल। जितने प्रोसेस्ड फूड से आप दूर रहेंगे, जितना कोल्ड ड्रिंक से आप दूर रहेंगे, मैं समझता हूँ यू आर गोइंग टू बी हेल्थ। चलें जी, अब अगला मरहला है मिनहाजुल कुरान, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ जाके बाकी की बातें करते हैं। तो आप अमूमी तौर पर भी खुद ड्राइव करते हैं कभी कभी? मैं सॉर्ट ऑफ इस तरह है कि जब ड्राइवर हमारे साथ होता है, बहुत लंबी जर्नी होती है, तो उसको हेल्प आउट कर देते हैं, हाफ ऑफ द टाइम ड्राइव कर लेते हैं। कई दफ़ा ये होता है ड्राइवर छुट्टी पे होता है, तो मैं तो ड्राइविंग का वैसे बड़ा शौक था। मैंने इंग्लैंड से पाकिस्तान में 3 दफ़ा बाय रोड आया हूँ। अच्छा, इंग्लैंड से पाकिस्तान? जवानी के ज़माने में। ये असल बात तो आपने बताई। हाँ, बहुत घूमे फिरे हैं जी। अच्छा, बहुत सैरानवर्दी की अब घूमने फिरने का शौक है? अभी भी है, जाते हैं, लेकिन अब वक्त नहीं होता। बेफिक्री का ज़माना था, जवानी का ज़माना था, तो बहुत ट्रैवल किया, बहुत। मिनहाजुल कुरान का कुल रकबा कितना है खुरम साहब? ये जो हमारा कैंपस या कह लें या प्रेमिसेस है, ये तकरीबन 32 कनाल्स है। अच्छा। यहाँ पे हमारी ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है,
وہ ہمارا شریعہ کالج کی بلڈنگ ہے، اور یہ جو رائٹ کو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مینارت السلام، یہ ریپلیکا ہے رومی صاحب جلال الدین رومی کا جو کیونکہ کونیا ٹرکش میں سٹائل کا ایک مزار ہے جی، اسی کا یہ ریپلیکا ہے۔ آپ کو یہاں لے کے جاتے ہیں، جی ہاں، آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کیسے 24 آورز اے ڈے درود پاک پڑھا جاتا اچھا، ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ ہماری سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے پیچھے جو ہے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں یا سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، ایکچولی وہ قرآن حکیم سے مطابقت رکھتی ہیں، نہ کہ یہ کوئی بہت جدید علم ہے۔ آپ کا آفس یہ میرا آفس ہے جی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو چونکہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے پاکستان میں سارے نظام جو ہے وہ آپ ہی چلا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، ان کے بیٹے بھی انوالوڈ ہیں۔ جو ایجوکیشنل نظام ہے یونیورسٹی، وہ ان کے ایک بیٹے دیکھتے ہیں، اور منہاج القرآن اور اس کے دیگر معاملات جو ہیں میں اور ان کا دوسرا بیٹا مل کے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن محی الدین دیکھتے ہیں وہ، لیکن جو فیلڈ کا تقریباً سارا معاملہ ہے وہ میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ پاکستان عوامی تحریک کا وارث کون ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے یا پھر خرم نواز گنڈا پور؟ نہیں، تحریک اپنا پاکستان عوامی تحریک جو ہے یہ ورکرز کی تحریک ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے چونکہ ہم موروثیت کے خلاف بات کرتے ہیں، سو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دونوں بیٹے جو ہیں they have no offices in پاکستان عوامی تحریک and neither are they involved in it۔ وہ ہم ہی چلاتے ہیں۔ ایک سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے CEC، جس کے تقریباً 16 ممبرز ہیں، اور I head that CEC، تو ہم لوگ ہی چلاتے ہیں معاملات۔ ڈاکٹر صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان؟ ڈاکٹر صاحب کا دیکھیں شاید سپٹمبر یا اکتوبر میں عید میلاد کے موقع پہ تشریف لائیں۔ یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں، یہ پچھلے 2-4 سال کی کاوشیں ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن آئی ہے، انسائکلوپیڈیا آف حدیث اب آنے لگی ہے، بلکہ 600 کتابیں لکھ ڈالی اب تک انہوں نے۔ 42 والیومز ہیں انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اور پچھلے 1000 سال میں احادیث کا سب سے مستند مجموعہ ہوگا وہ۔ تو یہ وہ کام ہیں جو زندگی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ سیاست تو زندگی کے ساتھ ہے، زندگی جب نہیں ہوتی تو سیاست بھی نہیں ہوتی۔ مطلب آپ سیاست اور ادارہ دونوں دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوشش کرتے ہیں، ہماری پازیٹیو آؤٹ لک ہے۔ پازیٹیو آؤٹ لک اس لیے ہے کہ جو نظام کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں، کمیاں، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہم پارٹیاں تو ایک دوسرے کی جانی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ وائی کانٹ وی ہیو اے نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن، اے نیشنل کمیشن آن ایگریکلچر، اے نیشنل کمیشن آن جوڈیشل ریفارمز، اے نیشنل کمیشن آن پولیس ریفارم؟ ساری پارٹیز ریپرزینٹڈ ہوں، جن لانگ ٹرم چینجز کی ضرورت ہے وہ مل بیٹھ کے کریں، لیکن وہ کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ پولیس کو اعلی کار بنانا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کو پچھلے چند دنوں میں عمران ریاض کا جو تماشا بنا کہ جی وہ بیریئر سے اس طرف تھا یا بیریئر سے اس طرف تھا، اور FIR ادھر والے تھانے نے کاٹنی ہے، ادھر والے تھانے نے کاٹنی ہے۔ علی امین کے خلاف 15 مختلف شہروں میں سیم کرائم کے لیے FIRs ہو رہی ہیں۔ یہ حالانکہ this is against the principle of equity۔ آپ سیم کرائم میں 2 جگہ چارج نہیں کر سکتے، لیکن ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور صاحب آپ کی فیملی میں کافی پروفیشنل ویریشن ہے، والد صاحب آپ کے بیوروکریٹ، آپ کے بھائی آرمی میں، آپ بھی آرمی میں رہے، ایک بھائی آپ کے بزنس مین ہیں، ایک بھائی جوڈیشری میں رہے ہیں۔ جی، جج تھے ہائی کورٹ کے، ایک بھائی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، جی ہاں، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں۔ سارے پروفیشن میں ایک ایک گھر کا فرد ہے، تو یہ فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ ہے؟ نہیں، فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ سمجھا ہے اور کہا ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ بنیادی زیور ہے۔ میری جتنی سسٹر ان لاز ہیں وہ بھی مختلف چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک سسٹر ان لا نے ماسٹرز انگلش میں کیا، ایک نے ماسٹرز اپنا کیا ہوم اکنامکس میں، ایک نے بیچلرز کیا ہوم اکنامکس میں۔ تو سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نے بارٹ لا کیا ہوا ہے اور LLM بھی کیا ہوا ہے،
دوسری بیٹی جو ہے اس نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے بیچلرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں اور اب کمپیوٹرز میں کچھ کر رہی ہے. پولیٹیکل سائنس میں کیونکہ بیچلرز کیا ہوا ہے تو اب ان کو بھی سیاست میں لائیں گے کیا؟ نہیں, وہ زیادہ رائٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں. انٹرنیشنلی وہ لکھتی ہے, اخباروں میں بھی لکھتی ہے. ابھی اس نے گریجویشن کو سال گزرا ہے. وہ کانٹینٹ رائٹنگ بھی کرتی ہیں اور انٹرنیشنل اداروں کے لیے پولیٹیکل رائٹنگ کرتی ہیں, انالیسس کرتی ہیں. تو شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان پریکٹیکل پالیٹکس آف پاکستان, کیونکہ شاید اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اچھا, آپ پاکستان واپس کیوں آئے؟ باہر رہے, سیٹل بھی تھے. میں تو 2 دفعہ یہ کیا. ایک دفعہ جب میرے والد گرامی فوت ہوئے تو میں واپس آ گیا تھا 10 سال کے بعد, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ دوبارہ واپس آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دوسری دفعہ تو آنے کے 2 وجوہات تھیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ تھی, دوسری وجہ یہ تھی کہ میری فیملی وہاں نہیں رہنا. تو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے کہا نہیں کہ آپ خود تو واپس آتے نہیں, مجھے واپس بھیج دیا؟ تو میری یونیک بچوں کی فیملی ہے کہ میرے اولاد جو ہے یہ بچپن میں بھی باہر پڑھتے رہے, اپنی ڈگریز بھی انہوں نے باہر سے کی, لیکن یہ رہنا نہیں چاہتے باہر. تو یہ ایک یونیک چیز ہے کہ وہاں کے پاسپورٹس بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن دے وانٹ ٹو لیو ان پاکستان. کہ اچھا ہے یا برا ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے. تو جب اولاد وہاں نہ رہنا چاہے تو آپ نے وہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ ابھی پی ٹی آئی سے وابستگی ہے, ملاقاتیں وغیرہ تو چلتی ہیں, تو آگے کیا کوئی لانگ مارچ, پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہے 2014 والے کیا ہو رہا ہے؟ وابستگی جو ہے نا, وابستگی ذرا زیادہ انکلوسیو ورڈ ہو جاتا ہے. ہماری ایک پارٹنرشپ تھی اور ایک دوستی کا رشتہ تھا. وہ اس طرح ہے کہ ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے وہ تب بھی ہم نے خان صاحب کو پیش کیا تھا, فنڈامنٹل ریفارمز کے بغیر ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ جس ملک میں عمران خان صاحب پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہوئے, ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, پنجاب میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے ایک ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے, یہ خان صاحب کو ہم بتاتے ہیں کہ اس نظام کی مجبوریاں ہیں. اور باوجود شاید بیسٹ انٹینشنز کے ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں وہ کچھ نہیں کر سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے خان صاحب کچھ کر سکتے تھے, ان کی فیملیز کے لیے, وہ نہیں کیا. مثال کے طور پہ اسکالرشپس ہی اناؤنس کر دیتے. ایجیٹیشن ایک طریقہ ہے, لیکن آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی ابھی تک تشخیص نہیں کر رہا کہ پاکستان کو مرض کیا لاحق ہے. دیکھیں, آئین اگر ایک چیز پہ کرسٹل کلیئر ہے, آج چور عدالتوں کو سزائیں دینے کے چکر میں ہے. آج کی جو حکومت پاکستان ہے اس میں اکثر لوگ تو ملزم ہیں جو ضمانتوں پہ باہر ہیں. الیکشن نہ ہونے پہ آپ کو بھی اختلاف ہے اس میں؟ تو موقف الیکشن میں تو بالکل اس بارے میں آئی ایم ویری کلیئر. آئین پاکستان, اور چونکہ میں سینٹ کی کئی کمیٹیز کا سیکریٹری رہا ہوں, آئین بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن ناگزیر ہے. اس کا کوئی بہانہ بنایا جائے, الیکشن کمیشن کوئی ناٹک کھیل لے. ہم تو پہلے دن سے, ہم تو 2013 سے کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بنانے کا طریقہ غلط ہے. 62 اور 63 کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. 62 اور 63 کو امپلیمنٹ کریں, آدھی حکومت تو ویسے باہر چلی جاتی ہے. جو بھی لون ڈیفالٹرز ہیں, دیکھیں انہوں نے پاکستان کے بینکوں سے لون لیا ہے. پاکستان کے بینکوں میں کس کا پیسہ ہے؟ عوام پاکستان کا پیسہ ہے. جنہوں نے لونز رائٹ آف کرائے ہیں, جنہوں نے لونز ابھی تک پے نہیں کیے, میں سمجھتا ہوں they are disqualified to contest elections and they should be disqualified forever. چلیں جی, سیاسی باتیں تو کافی ہو گئی. اب میرے خیال سے آپ کا ادارہ دیکھتے ہیں, گوشہ درود بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں. ویلکم. اچھا, یہ ایف ایم آر آئی یہ مسجد ہے؟ یہ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اٹ از اٹیچڈ ٹو دا مسجد. اچھا, وہ جو کانسیپٹ ہے کہ مسجد جو ہے, انٹرسٹ بڑی خوبصورت, اٹ از اے سینٹر آف لرننگ. تو یہاں ریسرچ بھی ہونی چاہیے, یہاں
اس کے ساتھ جڑی ہوئی لائبریری بھی ہے. تو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ریسرچ سینٹر بھی ہے, جڑی ہوئی لائبریری بھی ہے. ریسرچ سینٹر اس لیے ہے کہ جتنی ریسرچ ہوتی ہے اسلامک بکس پہ, ڈاکٹر صاحب کی کتابوں پہ اور ڈاکٹر صاحب کی کتابیں مرتب ہوتی ہیں, وہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے. یہ دارالافتاء ہے, جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ آ کے فتویٰ لینا چاہتے ہیں. مفتی صاحب ہوتے ہیں یہاں, جو مفتی اعظم ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں, اور اس میں فقہی مسائل, جائیداد کے, نکاح کے, طلاق کے مسائل کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے. اور ریسرچ سینٹر بھی اسی کے اندر, یہ ریسرچ سینٹر یہ صرف فتویٰ کا جگہ ہے, یہاں سے ریسرچ سینٹر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو رائٹ سائڈ ہے یہاں ہمارے سارے ریسرچ اسکالرز بیٹھتے ہیں. اس وقت شاید لنچ بریک ہوگی, کچھ ریسرچ اسکالرز بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. یہ اپنے اپنے مختلف کاموں میں, مختلف بکس میں, بلکہ یہاں میں 2 منٹ رانا فاروق صاحب ہیں, یہ ریسرچ سینٹر کو دیکھتے ہیں. یہاں سارا ریسرچ کا کام ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہاں ان کے ساتھ ریگولرلی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنی بکس رابطے میں بھی رہتے ہیں, مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں, ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں, کریکشنز بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جتنی کتابیں ہیں شیخ الاسلام کی, وہ ساری یہاں پہ مرتب ہوتی ہیں. بلکہ یہ ان ہاؤس ہمارا سارا سسٹم ہے. ایک لائبریری بھی سامنے دیکھ رہا ہوں میں, لائبریری بھی ہے, اور لائبریری جو ہے اس میں ہمارے یہ جو لائبریری ہے یہ ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس ہیں. جو بیچلرز والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے شریعہ کالج میں علیحدہ لائبریری بڑی ماشاءاللہ دل فریب ہے. اس کا فلور اور خاص طور پہ جو پلرز کا ڈیزائن ہے یہ بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے. یہ ہم نے خود ہی ڈیزائن کیا ہے. یہاں آپ کو کوئی آرکیٹیکٹ نظر نہیں آئے گا, یہ رانا صاحب اور ہماری مل کے کاوش ہے. یہ سارے کا سارا ڈیزائن, اس کا آرکیٹیکچر, ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ بائی اس, اینڈ نو ایکسٹرنل پرسن از انوالوڈ. اخراجات تو بہت ہوتے ہیں, منہاج القرآن کے اخراجات کون اٹھاتا ہے, یہ کس طرح سے مینیج ہوتا ہے؟ جتنے ہمارے یہاں کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ایکسٹرنل فنڈ ریزنگ نہیں کرتے. اچھا. ہمارے اپنے ممبرز جو ہیں فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, دے آر پیئنگ اے ممبرشپ فی, اینڈ دیٹ از اوورسیز پاکستانی ہیں زیادہ تر. جی بہت ہیں, فارنرز بھی ہیں. فارنرز زیادہ تر وہ ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں اسلام میں, کیونکہ ہمارے مختلف مراکز پہ مے بی درجنوں سے زیادہ اب بات ہوگی. ان دا ہنڈریڈز پیپل کم ٹو آر سینٹرز ٹو کنورٹ ٹو اسلام, اینڈ دین سبسیکوینٹلی وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں منہاج القرآن کے. تو بطور ناظم اعلیٰ آپ بھی کیا تنخواہ لیتے ہیں منہاج القرآن سے؟ نہیں, کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کو خدمت ہی رکھیں. اچھا. تو آپ کا خرم صاحب سورس آف انکم کیا ہے, کس طرح سے مینیج کرتے ہیں گھر کے؟ میں بزنس ایک بہت عرصہ کرتا رہا ہوں امریکہ میں, دیٹ از اسٹل کنٹینیوئنگ. اور وہ ظاہر ہے کہ جب ادھر گئے تو بزنس اسٹیبلش کیا. میں 98 میں امریکہ میں بزنس اسٹیبلش کیا تھا, اور 2011 میں واپس آیا. تو 12-13 سال وائنڈ اپ کر دیا؟ نہیں, وائنڈ اپ نہیں, ابھی چل رہا ہے. وہ چل رہا ہے. کس چیز کا بزنس ہے؟ ہماری سپر مارکیٹس ہیں. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس کو خدمت کے طور پر ہی دیکھا جائے. تو ابھی بھی آپ کا مطلب سورس آف انکم یا گھر کا کچن معاملات جو ہیں وہ اسی بزنس سے چل رہے ہیں؟ تو رقبہ وغیرہ بھی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, کیا کوئی رقبہ ذمہ دار سسٹم؟ ہاں جی, ہمارے والد کی جو پراپرٹی تھی ہم تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی خریدنے کی. چلیں اب ہم یہاں سارا ہمارا باقی دیگر معاملات ہیں. یہ ہماری فیمیل ریسرچ اسکالرز بیٹھتی ہیں ادھر. یہاں یہ کمپوزنگ سیکشن ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہمارا ایڈیٹنگ سیکشن ہے اردو کی. یہاں ہمارا سارا ان ہاؤس, اس وقت وہ صاحب نہیں ہے, ادھر آ جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہمارا ان ہاؤس ہوتا ہے. یہ سارا ہمارا ان ہاؤس ہو رہا ہے کام. all of this is in house. اور یہ ساری جو کیلیگرافی ہے یہ آپ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارے یہاں اسٹاف ممبر ہیں, وہ وہ آج ہیں نہیں. اچھا. تو یہ ان کا سارا اپنا ہے. وہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے میرے گھر میں آیت الکرسی کا دیکھا تھا, وہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے, یہیں سے بنا ہوا ہے. تو الحمدللہ یعنی we have a very very senior and very well qualified calligrapher. ماشاءاللہ. چلیں جی اب گوشہ درود دیکھتے ہیں اور وہیں پہ اختتام. جی.
دروازہ مسجد نبوی کی بالکل شبیہ بالکل اس کی شبیہ ہے، اور آپ اس کا دیکھیں کہ کوالٹی یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا دروازہ ہے آپ نے کھولنا ہے تو یہ ایک انگلی سے کھل جائے گا، واہ 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 ماشاءاللہ، اور خود چلتا جائے گا۔ اور یہ ڈیزائن کہاں سے ہوا ہے؟ یہ سب کا سب وہ جو ڈیزائنر ہیں جو وہاں کام کرتے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اکثر چیزیں یہاں پہ ان لوگوں نے ڈیزائن کی ہیں جو مسجد نبوی کا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے محبت کی تحت اور ایسا کیا۔ یعنی کہ یہ صرف شبیہ نہیں ہے، لوگ بھی وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں۔ میں آپ کو اندر اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں، اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں۔ یہ بھی یہاں یہ دوسری یونیک بات یہ ہے، یہاں کوئی آپ کو جتنی یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہ ساری ہم نے خود ڈیزائن کی ہیں، اچھا، خود ہی ڈیزائن کروا کے اور خود ہی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اگین اس مسجد میں بھی کوئی آرکیٹیکٹ انوالو نہیں ہے، خود سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہم نے خود کیا ہے۔ اور وہ جو میں باہر بات کر رہا تھا، یہ سورت محمد جو لکھی ہوئی ہے یہ بھی انہی صاحب نے لکھی ہے جو مکہ المکرمہ میں حرم میں جن کی کیلیگرافی ہے، اور جس کی مسجد نبوی میں جن کی کیلیگرافی لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ آئیڈینٹیکل وہ ہیں، یہ انہوں نے ہی لکھ کے دی ہیں۔ اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے اس کا کوئی عوض نہیں لیا، اور نہ ہی کوئی ہدیہ نہیں وصول کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسجد ہے، اس کے لیے میں فری آف کاسٹ کام کروں گا۔ اسی طرح یہ بھی یہاں پہ ہی ڈیزائن ہوا ہے سارے کا سارا۔ اور وہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ علامہ صاحب کی شاعری، یہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد الحرام کی طرف بار بار دیکھتے ہیں، تاجدار کائنات کو کہا گیا، تو ہم آپ کے کہنے پہ اس کو بدل دیتے ہیں کعبہ کو۔ تو وہ پھر مسجد قبلتین میں یہ ہوا، اور نماز کے درمیان پھر رخ بدل دیا کعبہ کی طرف۔ تو وہ اس سے انسپائر ہو کے علامہ صاحب نے کیریکٹر کے اوپر جب ایکسٹریم ایگزامپل تھی تو یہ ایگزامپل تھی۔ یہ ہم گوشہ درود میں آ گئے۔ ہاں جی، ٹھیک، یہ گوشہ نشین ہیں۔ یہ تقریباً اس طرح ہوتا ہے اینی ویئر بٹوین 20 to 30 گوشہ نشین ایک وقت میں بیٹھے ہوتے ہیں گوشہ درود میں۔ یہ والنٹیئرز ہیں جو دنیا ساری سے آتے ہیں اور 10 دن کی گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں کہ 10 دن یہ لوگ باوضو ہوتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، اور یہ اس پریمیسز سے باہر نہیں جاتے۔ اس کا ہاسٹل جو ہے اٹیچڈ ہے، جو نیکسٹ بلڈنگ ہے یہیں پہ قیام کرتے ہیں، یہیں پہ قیام ہے، یہیں پہ کھانا پینا ہے، سوائے فرض نمازوں کے جو مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، باقی سب وقت یہ ادھر ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ گوشہ نشین، اور یہ 24 گھنٹے درود یہ 24 گھنٹے شفٹوں میں ہوتا ہے، 3 شفٹس ہوتی ہیں، 3 شفٹس ہوتی ہیں، 8 آورز 8 آورز 8 آورز۔ تو صرف جس وقت مغرب ہوتی ہے اور یہ چلے جاتے ہیں اپنا افطار کرنے کے لیے، لہٰذا نماز مغرب یہاں ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں والی مغرب تو امیجیٹلی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ پورشن جو ہے خواتین کے لیے ہے، ان کی انٹرنس ادھر سے الگ ہے، تو وہ بھی آ کے بیٹھتی ہیں خواتین۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں گوشہ درود میں آ کے، لیکن دے آر ناٹ پارٹ آف دیٹ گروپ آف پیپل، دیز آر دا پرماننٹ ریزیڈنٹس جو ادھر 10 روز کم از کم رہیں گے، 24 گھنٹے اگر رہیں آپ دیکھیں کچھ احباب قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، باقی احباب جو ہے درود۔ ان کے لباس مختلف کیوں ہیں؟ ان کا بس سب یہ لباس ہے ٹو آئیڈینٹیفائی، کیونکہ کئی دفعہ درجنوں اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، جیسے ہم آئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ چلیں 2-4 گھنٹے یہاں بیٹھیں، سکون حاصل کریں، درود پاک پڑھیں، آ سکتے ہیں، وہ آتے ہیں، یہاں بیٹھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پرماننٹ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے مرتب ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگ خدمت کر جاتے ہیں۔ یہ شینڈلیر جو لگا ہوا ہے، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اٹلی میں، تو اللہ بخشے انہوں نے یہ ڈونیٹ کیا۔ اچھا، اب ان کی بڑی ایک عجیب سی خواہش تھی کہ جی اس میں ایک پیچ بھی آپ لوگوں نے نہیں لگانا، میں خود آؤں گا، خود سپروائز کروں گا، تاکہ اس کی ہر پیچ میں نے دیا ہو۔ اور دین وی ہیڈ دس انسٹالڈ۔ اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن جب تک یہ چل رہا ہے سلسلہ تو ان کی ایک خدمت ہے۔ تو وہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ہاؤ ڈو تھنگس ہیپن، یہ دروازے کسی نے برما سے بھیجوائے ہیں، دس از برما ٹیک۔ اچھا، اسی طرح وہیں سے امپورٹ ہوئے ہیں، آئے بھی وہیں سے۔ ہاں، اسی طرح یہ ہے کہ ساری چیزیں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے محبت سے دی ہیں،
پیش کی ہیں, صحیح. ٹائلز ہیں, یہ اسپیشل ڈیزائن ایک بنا ہے. تو لاٹ آف تھنگس. یہ کارپیٹس تو میں خود لایا تھا ایران سے. جی ہم گئے ہوئے تھے آفیشیل ٹرپ پہ, تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اس تھیم سے میچ کرتے ہیں, ایرانی قالین. جہاں ایران. بہت شکریہ خرم نواز گنڈا پور صاحب, آپ کے ساتھ آج کا دن بڑا بھرپور رہا. اللہ پاک سلامت. دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.